أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القراءة الواضحة الجزء الثاني الدرس السادس عشرة صحیح ہے 16واں درس 16ویں درس کا عنوان ہے العودۃ من الحج ایام بھی وہی ہیں مولانا حج کے واپسی کے صحیح ہے العودہ عودہ کے معنی کیا ہے واپسی پلٹنا عاد یعودو صحیح ہے پلٹنا العودۃ من الحج حج سے واپسی یا حج سے پلٹنا کیونکہ فلائٹس آنے لگی ہیں مولانا انڈیا کی شروع ہو گئی واپسی کی ایران سے نہیں جو حج سے کہہ رہا ہوں محمود من الحج یہ تو میں نے بتایا تھا نا مولانا فعل کی مثال اجوف اور ناقص صحیح ہے پھر ریوائز کر دے رہا ہوں تاکہ کسی کو اگر کوئی مشکل ہو تو مشکل دور ہو سکے دیکھیں مولانا یہ دونوں چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیے حروف علت 3 ہوتے ہیں کون کون سے الف واو اور یا یہ 3 الف حروف علت اگر فعل کے فا کلمے پر حرف علت ہو جیسے وقفا وصلا وجدا سب کے فا کلمے پہ حرف علت ہے اس کو بولا جاتا ہے مثال کیا بولتے ہیں مثال یہ فعل ہے اور مثال واوی یعنی اس کے فا کلمے پہ کیا ہو واو حرف علت یہ قال نام عاد صحیح ہے یہ کیا ہے اجوا یعنی جس کے عین کلمے پہ حرف علت ہو صحیح ہے اس کو بولا جاتا ہے اجوا قالا جو تھا فولا تھا کیا تھا عادا عوادا تھا اسی لیے مضارع دیکھیں گے قالا کا یقولو ناما کا یا نامو عادا کا یعودو واو اس کا واپس آ جاتا ہے صحیح ہے مصدر دیکھ لو مضارع دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گا اس کی اصل کیا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں اجوف واوی اور مشا ہے جرا ہے نا اور جرا یجری مشا یمشی بکا یبکی ہے نا یہ سب کیا ہے ان کو بولتے ہیں کیا بھرا ہے اس کو ناقص اس کو بولیں گے ناقص کیا بولیں گے ناقص یہ سب ناقص سے یا ہی ہے مضارع میں دیکھیے مشا یمشی جرا یجری بکا یبکی ہے نا 3 فعل آپ کو دے دیا نا یہ سب آپ کے درس میں گزرے ہوئے تو فا کلمے پہ حرف علت
مثال عین کلمے پہ حرف علت اجوف، لام کلمے پہ حرف علت ناقص. اور یہ کیسے بولا جاتا فا کلمہ عین کلمہ؟ اس سے بولا جاتا فعال. اصل فعل ہے نا یہ، بس اس کی جگہ پہ جو آتا فا کی جگہ پہ وہ فا کلمہ، جو عین کی جگہ پہ آتا وہ عین کلمہ، جو لام کی جگہ پہ آتا اس کو لام کلمہ. واضح ہوا؟ فا کلمہ پہ آئے گا حرف علت تو مثال، عین کلمے پہ حرف علت تو اجواب، لام کلمے پہ حرف علت تو ناقص. ابھی جو مثال ہم پڑھ رہے ہیں وہ کس کی مثال ہے؟ عاد محمود من الحج، کس کی؟ اجواب کی مثال ہے. اتنا واضح ہوا روبینہ؟ جی آغا، جی آغا واضح ہو گیا. یہ اصطلاحات ہیں جو آپ کو سمجھنے میں کسی چیز کو آسانی پیدا کریں گی. عاد محمود، محمود واپس ہوا یا محمود پلٹا، من الحج حج سے. عادہ مولانا فعل ماضی ہے. عادہ کیا ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی کیا ہوتا ہے اعراب جانتے ہیں مولانا؟ فعل ماضی کے 3 اعراب ہوتے ہیں. اعراب 3 ہوتے ہیں، فعل فعل وہ سب. اعراب 3 ہوتے ہیں، یا تو ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، یا ماضی مبنی علی السکون ہوتا ہے، یا ماضی مبنی علی الضم ہوتا ہے. دیکھ لیجئے کیسے. دیکھ لیجئے ہم نے کہا کتب، لاسٹ میں کیا ہے؟ فتحہ. کہیں گے فعل ماضی مبنی علی الفتح. کتب، بے پہ ابھی کیا آیا؟ فتحہ مبنی علی الفتح. کتبت، با پہ کیا آیا؟ یہ تو مؤنث والی ہے نا، اصل با ہے نا. با پہ کیا ہے؟ سکون کا. کتبت. یہاں میں نے اس کا تیسرا صیغہ نہیں لکھا، نہیں میں وہی کا تیسرا نہیں لکھا، میں نے فتحے والا سارا لکھ رہا تھا اس لیے کتبت لکھا. کیونکہ یہ کتبہ کتبہ، ابھی کتبو جب لکھیں گے میں اس کے بعد میں لکھنا چاہ رہا تھا. اب یہ جو ہے بات پہ کیا آیا ہے؟ ضمہ. اس کو کہیں گے فعل ماضی مبنی علی الضم. اور جب اس سے ضمیریں مل جاتی ہیں جیسے کتبتا، کتبتو، کتبنا، کتبتم، کتبتی، اب با پہ کیا آ رہا ہے؟ کتبتو، کتبنا، کیا آ رہا ہے با پہ؟ دیکھو یہ دیکھیں کتبنا، کیا ہوا با؟ ساکن. جب ضمیریں اس سے مل جائیں گی تو یہ مبنی علی السکون. جب واو جمع ملے گا تو مبنی علی الضم، باقی رہے گا مبنی علی الفتح. 3 اتنا یاد رہے گا. فعل ماضی مبنی علی الفتح پہلے صیغے میں، دوسرے صیغے میں، چوتھے میں، 5ویں میں کیا رہے گا؟ مبنی علی الفتح. یعنی کتبا، کتبا، کتبت، کتباتا، کتباتا، باب زبر آئے گا. صحیح ہے. کتبنا، اب وہاں جو کتبنا ہے تو نون نسوہ لگا، با کیا ہو گیا؟ ساکن. تو وہاں کہیں گے فعل ماضی مبنی علی السکون. یاد رہے گا؟ تو فعل ماضی کی 3 اعراب ہیں مولانا. فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور ایک ہی صیغے میں جب باب جمع، یعنی جو جمع کا صیغہ ہے کتبو، وہاں باب کیا ہو گیا؟ کتبو، شربو، عادو. بس اس کے علاوہ مبنی علی الضم، اس میں مبنی علی الضم، باقی مبنی علی السکون یا مبنی علی الفتح. کوئی بھی ضمیر اس سے ملے گی فعل ماضی سے، کتبتا، کتبتما، کتبتم،
कतबती दिख रहा है ना, बा साकिन हो रहा है, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना, तो बा साकिन हो रहा है ना। असल फेल को आप फअलना, शरिबना, फतहना, निमना, सब में वही आएगा। कितने कसरा नहीं, फेल माजी या तो मबनी अलल फतह होगा, या मबनी अलल सुकून होगा, या मबनी अलल दम्म होगा, ज़म्मे पे मबनी होगा। वाज़ेह हुआ आप लोगों को? जी आगा। तो आदा क्या है? फेल माजी किस पर मबनी है ये? हाँ, किस पे है? फतहे पर मबनी है। आदा मबनी अलल फतह है। आदा महमूदुन, तो आदा कहेंगे फेल माजी मबनी अलल फतह, महमूदुन फाइल। फेल के बाद क्या आता है मौलाना? फाइल आता है। फाइल हमेशा मरफू होता है। कुल्लु फाइलिन मरफूउन, हर फाइल क्या होता है? मरफू होता है। तो महमूदुन फाइल है, मरफू है। मिन जानते हैं, मिन तो जानते हैं कि मिन से मुलाकात नहीं है, मिन हर्फ जर है, और जितने भी हर्फ हैं सब मबनी है। याद रखिएगा, जितने भी हर्फ हैं ए टू जेड वो सब क्या है? मबनी। तो मिन किस पर मबनी है? आदा। मिन किस पर मबनी है? कहेंगे मिन हर्फ जर मबनी अला सुकून। मिन है ना, ये तो मिलाने की वजह से दबल लग गया है, असली मिन है। हज्जे, हज्जे क्या है? मजरूर। आदा महमूदुन मिनल हज्जे, महमूद वापस हुआ हज से। अब देखिए मौलाना, वही उसी तरह से सारा है, वसारल आन हाजन। अब ये जो सारा दिख रहा है मौलाना, ये सारा काना की बहन है। हाँ, काना की, जो काना इससे पहले पढ़ा था, सारा उसकी बहन है। सारा के माना होता है होना। हाँ, जैसे एक जुमला लिख के हूं, आपको शायद माना वाज़ेह हो जाए। यहां हमने लिखा कान शायु हारन, क्या माना होगा? शायु हारन, चाय गरम थी। सारा शायु बारिदन, क्या माने होगा? चाय ठंडी हो गई। हो गई, एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होने को क्या कहते हैं? सारा। सही है ना? इसका भी काम जो काना का था वही काम इसका भी रहेगा। सारा शायु बारिदन, ये बारिदन लिखा है, थोड़ा रोशनी में दिख रहा है आपको, ठीक है? वाज़ेह हुआ सभी का आपको? अगर सारा लगेगा तो चाय ठंडी हो जाएगी। नहीं, सारा से लगने से नहीं, सारा कहते हैं एक हालत से दूसरी हालत में शहनाज बदलना, ठीक है? यानी एक कंडीशन से, जैसे हमने कहा काना से, हमने कहा कान शायो हारन, चाय गर्म थी। सारा शायो बारिदन, चाय ठंडी हो गई। सारा ने नहीं की, सारा फ्रिज नहीं है। सारा कहते हैं एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना। जैसे कानल वलदु नाइमन, लड़का सोया हुआ था। सारल आना मुस्तैक़िज़ान, अभी क्या हो गया? जग गया। ठीक है ना? तो एक हालत से दूसरी हालत में बदलना, उसको लाते हैं सारा। तो जब महमूद हज को गया था तब हाजी था? कहाँ था? नहीं गया था? नहीं था। आदम महमूद मिलल हज, महमूद हज से वापस आया। वसारल आना हाजन, वो अब हाजी हो गया।
ٹھیک ہے، تو حاجت سارا کی خبر ہے، منصوب ہے. رأتہ، دیکھیے رأتہ، رأت سمجھ میں آ رہا ہوگا نا؟ فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے، متا مؤنث کی ہے. رأتہ زوجتہ، اس کو اس کی بیوی نے دیکھا. رأتہ، اس کو دیکھا. زوجتہ، اس کی بیوی نے. رأتہ زوجتہ، اس کا فاعل کہاں والا؟ رأت کا فاعل کہاں ہے؟ تا ہے نا آگا. تا نہیں، زوجہ ہے. اگر زوجہ نہ لکھا ہوتا تو تا ہوتا. اچھا. ٹھیک ہے، ہاں. اب یہاں صاف واضح ہے تو پھر وہی رہے گا. تو یہاں رأتہ زوجتہ، اس کو اس کی بیوی نے دیکھا. اور رأتہ میں ہو جو ہے وہ کیا ہے؟ مفعول بہ. فعل کے ساتھ یہ ضمیر جب لگتی ہے تو مفعول بہ. اور یہی ہاں دیکھیے زوجہ میں لگی ہوئی ہے، تو زوجہ فعل ہے کہ اسم ہے؟ اسم ہے، تو وہاں مضاف الیہ ہوگی. رأتہ زوجتہ، اس کو اس کی بیوی نے دیکھا. فعل کی یہی ضمیر فعل کے ساتھ مفعول بہ اور اسم کے ساتھ مضاف الیہ. یہ دیکھیں رأتہ میں بھی وہی ہو ہے، زوجتہ میں بھی وہی ہو ہے، لیکن رأتہ میں مفعول بہ ہے اور زوجتہ میں مضاف الیہ ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ جی. سبھی کا نقوی بنا جواب کی چلی گئی. زیادہ بات ہارڈ کر دی کیا میں نے آج؟ تو پہلے بھی بتا دیں. ہاں. رأتہ زوجتہ، اس کو اس کی بیوی نے دیکھا. فصارت مسرورتن، تو وہ خوش ہو گئی. اب مسرورتن کیا ہے مولانا؟ سارا کی خبر منصوب. رآہ الولدان، اب یہ رآ کیا ہے؟ دوسرا صیغہ ہے. رآہ فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے. رآہ، اس کو دیکھا. ولدان، اس کے دونوں لڑکوں نے. فصارا مسرورین، تو وہ دونوں خوش ہو گئے. تو مسرورین کیا ہوگا؟ خبر منصوب وعلامت نصبه الیاء. خبر ہے، منصوب ہے، اور اس کے نصب کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. اگر یہ راہل ولدانوں کا آپ نے کیا بتایا؟ جی، راہل ولدانوں کا کیا بتایا؟ الولدان سے اس کے دونوں لڑکوں نے دیکھا. ولدان فاعل ہے، مرفوع ہے، اور علامت رفع الف ہے. ولدان میں جو الف ہے دال سے پہلے، نون سے پہلے، دال کے بعد. تو رآہ الولدان، اسے اس کے دونوں لڑکوں نے دیکھا. فصارا مسرورین، تو وہ دونوں خوش ہو گئے. رأتہ البنتان، اس کو دیکھا اس کی دونوں لڑکیوں نے. بنتان بھی تسنیہ ہے مولانا. تو رأتہ میں جو ہو ہے اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ کیا پریشانی؟ فاعل کہاں سے ہو گیا؟ فعل کے ساتھ جڑا ہے تو مفعول بہ نہ ہوگا. ابھی بتایا میں نے، یہ ضمیریں اگر فعل سے جڑیں گی تو کیا ہوگی؟ مفعول بہ. رأتہ البنتان، فاعل بنتان ہے، اس کو اس کی دونوں بیٹیوں نے دیکھا. فصارتا مسرورتین، تو وہ دونوں خوش ہو گئیں. مسرورتین سارا کا کیا ہے؟ خبر منصوب ہے، علامت نصب یا ہے، اس لیے کہ یہ تسنیہ ہے. رآہ اصدقاؤہ، اس کو اس کے دوستوں نے دیکھا. فصاروا مسرورین، اب یہ جو مسرورین ہے مولانا، یہ خبر ہے منصوب ہے،
علامت نصب یا ہے اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے. رآہ اصدقاؤہ اس کو اس کے دوستوں نے دیکھا. فصاروا مسرورین تو وہ سب خوش ہو گئے. رأتہ الاخوات اس کو اس کی بہنوں نے دیکھا. نہیں رأتہ الاخوات اسے بہنوں نے دیکھا. فسرنا مسرورات تو وہ سب خوش ہو گئیں. اب یہاں مسرورات کا اعراب کیا ہوگا مولانا؟ مسرورات کا اعراب کیا ہوگا؟ مسرورات کہیں گے خبر منصوب ہے کسرے سے. منصوب ہے کسرے سے اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے. منصوب ہے کسرے سے اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے. خیر اس کو بہنوں نے دیکھا. فسرنا مسرورات تو وہ سب خوش ہو گئی. انشاءاللہ یہاں تک رکتے ہیں، اس سے آگے کل پڑھا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.